بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں ایک انفرادی سطح کے شخص کے مسائل سے لے کر معاملات تک زندگی کے ہر مرحلے پر جس طرح دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح قومی اور بین الاقوامی اور عالمی سطح پر یہ ایک عالمی اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ پاک ہے وہ کوئی شخصی سیرت نہیں ہے، وہ ایک عالمی اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرما دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیزیں کسی اور جگہ سے لے لے، کچھ اسلام کی لے لے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب برمو سماج کی ہندوستان میں تحریک شروع ہوئی تھی تو لالا لاجپت رائے جو تھے وہ اس کے لیڈروں میں سے تھے، اور ٹیگور جو اس کا بنگالی کا مشہور شاعر تھا وہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مختلف مذاہب کے اچھے اصول جو تھے وہ لے لیے تھے، اسلام کے بھی تھے، ہندو مت کے بھی تھے، یہودیت کے بھی تھے، عیسائیت کی چیزیں لے کے ایک ملغوبہ تیار کر کے اور وہ تحریک چلائی تھی انہوں نے۔ تحریک ناکام ہو گئی۔ سید سلیمان ندوی کی ملاقات ہوئی ٹیگور سے، یہ بحری جہاز میں جا رہے تھے ایک سفر پہ، تو راستے میں سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اصول و ضوابط تو بہت زبردست آپ نے مرتب کیے، تحریک کیوں آپ کی یکدم بیٹھ گئی؟ پہلے بہت زیادہ ایک دم۔ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ تحریکیں وقتی طور پہ کوئی لیڈر آیا، حادثاتی طور پہ اس کو بڑی پاپولیرٹی مل گئی، لیکن یہ بلبلے ہوتے ہیں پانی کے، پھر ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن میں اخلاص ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جب تک ان کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تو ہم نے دیکھا پھر ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، اور ہم نے حالیہ الیکشن میں بھی بڑے لوگوں کو اس طرح دیکھا۔ خیر ناظرین کرام، سید سلیمان ندوی نے جب یہ سوال پوچھا تو ٹیگور نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس نے کہا ہمارے پاس اصول و ضوابط تو پھر بھی اچھے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان اصولوں کے پیچھے کوئی شخصی سیرت، شخصی اسوہ نہیں تھا۔ مسلمان قوم بڑی خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس اصول بھی زبردست ہیں، دین کا ان کا ضابطہ حیات بھی مکمل قرآن کی صورت میں ہے، اور اس کے پیچھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عالمی اسوہ، اس کے پیچھے عالمی سیرت موجود ہے۔ اس لیے تم خوش نصیب آدمی ہو۔ اصول ضوابط تو ہوں، پوچھنے والا پوچھتا ہے اچھا یہ اصول نافذ کہاں پہ ہوئے، ہمیں کر کے دکھائیں یہ بات۔ تو یہ جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ مبارک ہے، اس لیے قرآن حکیم کا آیا مبارک آج میرا موضوع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ کچھ صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھی اور بعد میں اسلام لائے، تو ابھی یہودی وہ جو تہذیب اور تمدن تھے اس کو کچھ اثرات تھے۔ مثلا ہفتے کے دن کا بڑا احترام کرتے تھے، مثلا اونٹ کا گوشت جو تھا یا دودھ تھا اس سے ان کو تردد ہوتا تھا، نہیں اس طرف تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی سوشلزم معیشت ہو جائے گی، اسلام جو ہے ہمارا دین ہو جائے گا، فلاں چیز ہم فلاں سے لیں گے فلاں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، یہ امت خوش نصیب ہے کہ اس کو مکمل ضابطہ حیات دے دیا گیا۔ نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت پاک میں کوئی کمی رہ گئی، نہ قرآن حکیم کے مکمل ضابطہ حیات ہونے میں۔ اگرچہ اب تو ایسے دین کے نام پہ دانشور بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے باوجود وہ مسلمان بھی رہتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یہ کام تو خیر مفتیوں کا ہے۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آخری بات جو کہہ گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر جنہوں نے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کی تھی سرکار مدینہ سے، پھر وہ بکریاں اور اونٹ چرانے کا جو فن نہیں جانتے تھے، پھر انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی اور نصف دنیا پہ حکمرانی کر کے ایسے اصول، ایسی کامیابی کی حکومت کر کے دکھا دی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس سے مراد کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو شعور علمی شخصیت، روحانی شخصیت جناب صاحبزادہ پیر محمد محب اللہ نوری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں۔ اور آخر میں آج عظمت قرآن کے حوالے سے ایک کلام بہت خوبصورت آواز میں محمد زاہد مقصود قریشی صاحب کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی صاحبزادہ صاحب، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیسے؟ کوئی بسم دروازہ اللہ ہے الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ محترم قاضی صاحب، یہ آیہ مبارکہ جو آج کا موضوع ہے، یہ آیہ مبارکہ اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے جی، اور اس آیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے پہلی دو آیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پہلی آیت 200 سورہ البقرہ کی 200 آیت نمبر 6، اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ منافق جو ہیں وہ چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اخلاص کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن جب چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ان مخلصین کا ذکر کیا جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ، آپ نے ہجرت کر کے جب مکہ پاک سے حضرت صہیب چلے تو کفار مکہ ان کے تعاقب میں پہنچے اور ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ آپ کے پاس بھی تیر تھے تو آپ نے مقابلہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں مال میرا لے لو جتنا ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جانے دو مدینہ۔ تو وہ اس بات پر مان گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنا ساری زندگی کا اندوختہ لٹا کے بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوئے تو ادھر جبریل امین آئے تو انہوں نے وہ آیت لائی فمن الناس من یشری، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو تن من دھن بیچ دیتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہل اسلام سے اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیسا اسلام ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اب جو لوگ پہلے ہی کلمہ گو ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور کلمے پر ان کا اعتقاد ہے، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام ایمان تو پہلے ہی، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان ہے اعتقاد یاد کا نام، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، ملائکہ پر۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مادہ سلم اور سلم، الاستسلام و طاع، کہ اپنے آپ کو سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، غیر جو آپ کا روزانہ کا نعرہ ہے، یہ اس کا اسلام کا یہ معنی ہے کہ آدمی گردن جھکا دے۔ اور یہی قرآن کریم کے اندر سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو
ذبح کرو. اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی تھی، لیکن یہی ہوتا ہے کہ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر واحد کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا. اب عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن آپ نے کہا بیٹے سے کا امتحان لے رہے ہیں کہ جس بیٹے کی میں نے تربیت کی اس کے اندر وہ کتنا اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہے. اچھا جی نوری صاحب، مکمل سرنڈر جو میں سمجھا ہوں صاحبزادہ محب اللہ نوری کی باتوں سے کہ غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، از وٹ وائی نہیں کہنا، جو حکم ہو گیا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت جو ہے گردنیں جھکا دینی. بے شک غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپلیٹ سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن یعنی انسان جو ہے وہ اپنی تمام ولز کو سرنڈر کرتے ہوئے ٹوٹلی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوچ کو، فکر کو، عمل کو، دل کو، قالب کو، قلب کو، ہر شے کو. بلکہ جو آپ نے یہ لفظ بول دیے ہیں یہی لفظ صاحب روح البیان نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی. اچھا ماشاءاللہ. میں وہ لفظ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ینبغی للمسلم ان یدخل جوارحہ فی الاسلام بالفعل. انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے محمود علوسی ہیں نہیں، صاحب روح البیان اسماعیل حقی، مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ محمود علوسی صاحب کی ہے، وہ روح المعانی، روح المعانی روح المعانی والے ہیں. یہ دوسرے میں اور صاحبزادہ صاحب گئے ہوئے ہیں ان کے مزار پہ. الحمدللہ مجھے بھی زیارت کی سعادت ملی ہے بغداد شریف میں. یہاں پر وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا معنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضائے بدن ہیں وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں. واہ سبحان اللہ. یعنی ناک ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے داخل ہو جائے؟ این یستسلم بأوامر الحق، واہ واہ واہ، کہ انسان کا ہر عضو جو ہے وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت ہو، واہ کان جو ہیں ان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، ہاتھوں کی حفاظت ہو، پاؤں کی حفاظت ہو. یعنی انسان اپنے ہر عضو کی جو ہے وہ حفاظت کرے. اور آگے انہوں نے کہا کہ پورے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اعضائے بدن اللہ کے حضور میں اس طرح جھک جائیں کہ یترکو ما لا یاسیہ ابدا، ہر وہ شے کہ جو لا یعنی ہے، یترکو ما لا یعنی ابدا، ہر وہ چیز جو لا یعنی ہے، لغو ہے، بیہودہ ہے، آنکھ، ہاتھ، کان، پاؤں، اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، ترک کر دیں. واہ واہ واہ. یہاں پر غازی صاحب میں ایک چیز رکھنا چاہوں گا جی ارشاد. کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہاں اوئے ہوئے ہوئے، کہ منافق جو ہیں وہ قیامت والے دن دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ہوں. کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. میں یہاں سے یہ سمجھتا ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی دوست اس سے اختلاف بھی کرے، لیکن وہ بندہ جو زندگی نفاق میں گزارتا ہے نا، منافقت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت سپرد کری جائے تو خیانت کرتا ہے، جب کوئی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ تو سیاست موجودہ جو ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. میں اسی کے ساتھ اس کو جوڑنے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہے بھی کچھ اس طرح کی بات کہ وہ جو ہیں جب ان کو اقتدار کیا جاتا ہے تو وہ فساد پیدا کرتے ہیں. اس طرح کے بھی کوئی مفہوم ہے آیات میں کہ منافقین جو ہیں ان کی شر پسند طبیعت ہوتی ہے اور وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتے ہیں اقتدار ملے. صاحبزادہ صاحب قبلہ نے، شیخ الحدیث صاحب نے جو پہلے بیان کیا، ایکچولی اس آیت سے پہلے 2 کریکٹر بیان ہوئے. اچھا وہ ذرا بتائیں. ایک کریکٹر بیان ہوا کہ ان لوگوں کا کریکٹر ہے کہ جو اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات، نفس کی تسکین کے لیے، اور ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. واہ واہ واہ. یہ 2 کریکٹر بیان کر کے میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا کہ دوزخ میں تو سب سے نچلے گڑھے میں ہونا ہی ہے، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھ کر بھی منافقت سے نہیں نکلتا وہ اس دنیا میں بھی پھر اقوام عالم میں بھی سب سے نیچے ہی رہتا ہے.
جب تک ہم اپنی ان ویلیوز کو، مورل ویلیوز کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ادخلوا فی السلم کافہ مکمل طور پہ داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اقوام عالم میں اپنی عظمت رفتہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی طرف متوجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا؟ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور جو صحابہ کرام تھے پروانے، وہ پانی لیتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے مس ہونے والے پانی کو ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا، صرف پانی نہیں، لعاب دہن بھی، کلی مبارک کر رہے ہیں وہ بھی، لعاب دہن بھی۔ اور یہ تو دیکھیں نا، جس نے محبت کی لذت کو چکھا نہیں ہے اسے ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے، وہ دلیلوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے، اور یہ محبوب خدا کے کلی کا پانی ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وضو کا پانی ہے، جنہوں نے اس محبت کی لذت کو چکھا ہے انہیں خبر ہے۔ وہ قطرے جو وضو کے تھے وہی چاند ستارے بات۔ میں کہتا ہوں وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی کہا تھا کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا، وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑا بر وقت یاد آیا یہ، الحمدللہ۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بٹھا لیا اور بٹھا کے ان سے ایک کویسچن پوچھا، شاید کیا یقیناً ہمیں سمجھانے کے لیے، یقیناً سمجھانے کے لیے نہیں، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک رہے تھے کہ 1400 سال بعد یہی کویسچن میرے ایسے ہی غلاموں سے کیا جانا ہے، میں وہ آج ہی کر لوں اور آج ہی اس کا جواب بھی لوگوں کو بتا دوں تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ جو تم میری کبھی کلی کا پانی، کبھی چہرے کا پانی، کبھی لعاب دہن، یہ جو لے لے کے چہرے پہ مل رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے 2 لفظوں میں جواب دیا، انہوں نے عرض کی حب اللہ و رسولہ۔ آقا جی آپ سے پیار جو ہوا، یہ پیار ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آپ کی ہر شے سے پیار کیا جائے، ہر شے سے پیار کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، اور بہت بڑی بات کی، آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا جس بندے کو اس بات سے خوشی ہونا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے اور بدلے میں اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، مطلب دونوں سائیڈوں سے پیار، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور بتائیں، ہم تو ان کاموں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا کام فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ نمبر 1، ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بدقسمتی سے یہی چیز مفقود ہو گئی ہے۔ وہ اپنا پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں انگریز کی عدالت میں انگریز جج تھا، تو وہاں پر عدالت میں ایک پلاٹ پر ناجائز قبضے کا جب کیس سبمٹ ہوا تھا تو وہاں پر ہندوؤں نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے مفتی صاحب آ کے عدالت میں کہہ دینا کہ یہ پلاٹ جو ہے مسلمانوں کا ہے تو ہم جو ہے وہ وڈرا کر لیں گے، تو اب مسلمان خوش تھے کہ مفتی صاحب تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اور ہندو پریشان تھے کہ یہ تم نے کیسی بات کر دی جو مالک تھا۔ لیکن جب مفتی الہی بخش صاحب عدالت میں گئے نا تو انہوں نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ پلاٹ ہندو کا ہے۔ جب یہ گواہی دی تو اس انگریز جج نے ایک جملہ لکھا تھا، اس نے کہا لوگوں آج مسلمان تو یہ کیس ہار گئے لیکن اسلام یہ کیس جیت گیا۔ تو بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دعوے دار تو ہیں اسلام کے، لیکن ہم ان باؤنڈری سے، قرآن مجید نے بلکہ سورہ انبیاء میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں لیکن کناروں پہ، وہ اس اسلام کی وادی کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ وہ کیسے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر تو فائدے ملے، جیسے آپ کہتے ہیں لفافے ملے، اطمأنَّ بِهِ، تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، قربانی دینی پڑ جائے، انقلب علی وجہہ، تو اسی لمحے اسلام کا نام چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ بنیادی اچھا جی، پہلی بات کہ ہمیشہ سچ بولو. ہمیشہ سچ بولے. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، 3 کام کرو. ہمیشہ سچ بولو. نمبر 2 امانت کوئی سپرد کی جائے تو ہمیشہ اس میں آنیسٹ رہو، خیانت نہ کرو، خیانت نہیں اس میں کرنی. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، ہمیشہ اچھا سلوک کرو. ایسا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہاں جی، کیا ہوتا ہے جی صاحبزادہ صاحب. اگر بندہ دیکھے نا، ذرا میں سوال ایک کر رہا ہوں کہ جی یہ ویسٹ کی فلاں چیز ہمیں پسند ہے تو وہ ہم وہاں سے لے لیں، یہاں سے اسلام کی ایک لے لیں، ان کا فلاں نظام ہے وہاں سے لے لیں، تو کیا حرج ہے؟ وہ ذرا کنفیوژن آتا ہے. الحکمت و دالت المومن، یہ تو ہاں سے تب لیے جائے نا جب ہمارے اپنے پاس کچھ نہ ہو. ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین دیا، یہ دین فطرت بھی ہے اور دین رحمت بھی ہے، اور یہ دین اللہ کا انتخاب ہے. ٹھیک. رضیت لکم الاسلام دینا، الدین یسر. اللہ پاک نے جب یہ دین ہمارے لیے پسند کیا ہے اور فرمایا دین یسر، یہ آسانی کا دین ہے، تو ہمیں غیروں کے دریودہ کرنے کی کیا فائدہ. 2 کالر لے لیں ذرا، آپ سے شاید سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ مشرف علی بات کر رہا ہوں سر، فیصل آباد سے. جی مشرف بتاؤ. سر آپ کو ایک تو مبارکباد دینی تھی یہ کلمہ حق کہنے پر. بہت شکریہ. اور دوسرا سر میں نے یہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. سر یہ ایک عرض کرنی تھی، کیا یہ جو انصاف ہے کہ چھوٹے کے لیے کوئی اور بڑے کے لیے کوئی اور، اس پہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک، ابھی جواب لیں گے. جی نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ گاہ صاحب اللہ دیتا شاکر سنگا عرض کر رہا ہوں پپلی اڈا ضلع ویاڑی سے. اچھا اللہ دیتا صاحب، جناب علی جناب. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے نوری صاحب، اعظم نوری صاحب کو، محب اللہ نوری صاحب کو، کہ علی محمد نوری صاحب ہے ویاڑی میں. اچھا تو وہ مجھے یاد آ گئے. وہ ان کے شاگرد ہیں مجھے خیال ہے. ہاں جی بالکل شاگرد ہیں. ہم نے محب اللہ نوری صاحب کی زیارت بھی کی تھی ادھر نوری صاحب کے. اچھا چلیں سوال بتائیں اللہ دیتا صاحب. سوال یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایمان میں کیسے بندہ داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اور خادم حسین شہزاد صاحب سن رہے ہیں میلسی میں آپ کا پروگرام، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی سوال آپ نے صاحب سن لیے، جواب جب میں آؤں گا. پہلا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ بڑے کے لیے کوئی اور انصاف ہے، چھوٹے کے لیے اور ہے. مثلا اگر بڑا بندہ، ابھی آپ نے جواب نہیں دینا، میں نے جانا بریک کے لیے. سوال آپ سن لیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا ہے، اس کو سزا ہو تو اس کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اس کو بہترین کمرہ، ایئر کنڈیشن، ٹیلی ویژن، ساری سہولتیں، اور علاج اس کو جو بہترین ہسپتال اس میں کیا جاتا ہے. غریب آدمی جو ہے اس کو وہیں وہ کیا ہوتی ہے ڈسپرین دے کے فارغ کر دیا، ادھر ہی رکھا جاتا ہے گندے کمروں میں. ایک تو یہ ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ وہاڑی صاحب والوں نے پوچھا ہے کہ بندہ اسلام میں کیسے داخل ہوتا ہے اور ایمان میں کیسے داخل ہوتا ہے، اور یہ دونوں کیا مختلف چیزیں؟ یہ آپ جواب دے دیجئے. اسلام اور ایمان کا فرق اور اس میں مکمل داخل ہونا. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، اور یہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور کچھ چیزیں ایسی سمجھنے کی ہیں، اور جس طرح میرے دونوں مہمانوں نے بتایا ہے کہ اصل بات وہی ہے جو میں روز یہ دہراتا ہوں نا، غیر مشروط محبت لامحدود فدائی. بھائی یہ ہو گئی تو پورے اسلام میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے کالر نے سوال پوچھا تھا، اس کا جواب صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب سے لیتے. جی صاحبزادہ صاحب، امیروں کے لیے کوئی اور قانون، غریبوں کے لیے کوئی اور آپ کو وہ یاد آ گیا ہوگا جو اسامہ بن زید سے سفارش بھی کرائی تھی اور بڑے قبیلے کی خاتون نے چوری بھی کی تھی، وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اسلام کے اندر یہی ہے کہ اس دین کی یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ امیر غریب اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں یہ مساوات محمدیہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کا یہی وجہ تھی، ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی سردار جرم کر لیتا تھا تو قانون بدل دیتے تھے، اور جب غریب کرتا تھا تو اس کو پکڑا دیتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی خرابی ہے. چنانچہ ایک سردار نے انہوں نے کی
चोरी कर ली। तो हज़रत अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिफारिश के लिए उन्होंने ढूंढा यहूदियों ने। हज़रत उसामा बिन ज़ैद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ा प्यार करते थे, तो उन्होंने सिफारिश की तो आप नाराज़ हो गए, पर मैं तो अल्लाह की हदों के बारे में सिफारिश करता है। ये अबू जहल का ख़ानदान की थी, बड़ा ख़ानदान था वो, बड़े ख़ानदान। हाँ तो जी। फिर आपने उस वक्त फरमाया था कि अगर बिलफर्ज मेरी अपनी भी बेटी हो और वो भी कोई ऐसा जुर्म करे, ये आपने समझाने के लिए ये बात समझाने की, फरमाई। वरना पता है वरना कि वो तो- सैयदा पाक वो तो कभी, और उस वक्त वैसे भी उम्र भी मासूमा थी, तो आपने फरमाया कि वो भी अगर जुर्म करे ला फिर मैं उसका हाथ जो है कता तो जदा उसकी हाथ को भी काट दूँ। ठीक। यही तरबियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के अंदर थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौर था, एक बहुत बड़ा सरदार था जबलाहम, और वो अपने बहुत पूरे कबीले को और पूरे सरदारों को साथ लेके आपकी बारगाह में आया और इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हज का दौर था, हज के लिए गया और वहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था कि किसी का पाँव उसकी चोगे पर पाँव आ गया, गरीब आदमी का, गरीब आदमी का, उसे पीछे दे के थप्पड़ मारा। अब ये वो भी जानता था, गरीब आदमी भी, कि हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो इंसाफ करते हैं। आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ, आपने उस जबला को कहा कि भाई तेरे खिलाफ़ ये मुकदमा है, जाके उसको राज़ी कर। और उसने कहा अगर राज़ी ना करूँ तो फिर क्या होगा? पर मैं फिर बदला है, किसास है, जैसे तूने थप्पड़ मारा है वैसे वो भी मारेगा। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं, मैं तो सरदार हूँ। वो अपनी सरदारी के नशे में था। आपने कहा कि नहीं, वही सज़ा तुझे होगी। वो रात की तारीकी में खैर भाग के मुर्ताद हो गया, गुमराह हो गया। और ये सबसे मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब हुक्मरान खुद उसका अपना मामला हो, तो फिर क्या होता है। ठीक। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने साहबजादे का एक मामला आया था कि नबीज़ पी बैठे थे और उसके अंदर नशा हो गया। हालांकि नबीज़ का पीना जायज़ है, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसके अंदर नशा पैदा हो चुका था। तो आपने उनको वही हद कायम की, और जहाँ तक हद कायम की कि वो उनकी रूह जो है लोग की शहादत हो, रूह परवाज़ कर गई। ठीक। इसी तरह वो वाक़या तो अहले मोहब्बत की ज़बान याद है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, बारिश हो रही थी, तो परनाला जो था वो मस्जिद नबी के अंदर बह रहा था। तो आपने डंडा मार के उसको तोड़ के निकाल दिया और कहा कि ये मस्जिद नबी की मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ है। वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के मकान से आ रहा था। हज़रत अब्बास ने बाद में कहा कि उमर तुम्हें पता है ये परनाला खुद रसूलुल्लाह बस काना वक़ाफ़ इंदा हुदूदिल्लाह, जब अल्लाह और रसूल का नाम आता था तो वहीं पे वो मुकम्मल सरेंडर, हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है जनाब मेरे कंधों पे आपने कहा कि आप फौरन झुक गए, रुकू की हालत में चल गए। कहा हज़रत अब्बास को कि आप मेरे ऊपर खड़े हो और ख़ुद अपने हाथों से। आपने कहा कि मैं किसी खादम को कह के लगवा लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं राज़ी नहीं होगा उस वक्त तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया हो, उम्र की क्या मजाल। वाह, ये है गैर मशहूद मोहब्बत। अच्छा जनाब, अगला सवाल आ गया अल्लाह दिता साहब बिहाड़ी से, इस्लाम और ईमान का फ़र्क, और इस्लाम में कैसे दाखिल हो, ईमान में कैसे दाखिल हो? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बुनियादी जवाब देना आपने, आगे कॉलर और आ गए जी। ईमान और इस्लाम में फ़र्क ये है कि ईमान थ्योरी है, नज़रिया, और इस्लाम जो है ये प्रैक्टिकल है, अमल। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो हम सिर्फ ज़हनन मानते हैं उनको ईमान कहते हैं, और वो कलिमा तैयबा पढ़ के जब हम कलिमा तैयबा पढ़ते दायरा हैं, में दाखिल हो अल्लाह पर ईमान, नबियों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये ईमान है। और फिर हम जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज प्रैक्टिकली जो काम करते हैं ये इस्लाम है। ठीक है, ये इस्लाम है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर मोहम्मद महफूजुल हक अर्ज कर रहा हूँ काड़ा से। जी जी फरमाएं। गाई साहब की बिला, ये आपकी ज़ात हमारे लिए बायस रहमत और बरकत इसलिए भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने अजीम शान उलमाए किराम, और आज तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की एक अजीम रूहानी इल्मी अमली शख्सियत क़िबला साहबजादा साहब तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए जब आप ये अजीम हस्तियाँ तशरीफ लाती हैं तो हमारे घरों में तो जैसे अनवारों तजल्लियात की, रहमतों की नुज़ूल की हमें प्रैक्टिकल नजर आना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर मेरा सवाल ये था कि बाद मसलक के उलमाए किराम जो है ना, इस आयत मुबारका को या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वाली को दूसरे लोगों पर इस तरह भी बयान करना शुरू कर देते हैं कि जी इससे मुराद है कि हम अपने मसलक से पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये मसलक में और ये इसका थोड़ा सा वजाहत जो है ना वो ठीक है जी, ये भी नेक्स्ट कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب ہیں؟ ہیلو، عباس علی بول رہا ہوں جی سیال کوٹ سے. جی عباس صاحب بتائیں. سر سوال میرا ہے، پہلی چیز خدا کا شکر ہے کہ آپ سے میری بات ہو گئی آج، بڑی مدت سے لگ رہا تھا بسم اللہ بات نہیں میرے. جی اچھا سر، آج کے ٹاپک سے مان لیجیے سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام میں پورے داخل لوگ جو لوئر طبقہ سے مل جاتے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو ہے ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اپنے حکمرانوں کی جانب دیکھتے ہیں، خاص طور پہ عالم اسلام میں، تو وہاں پہ ہمیں وہ لوگ نہیں ملتے جو خلاف راشدہ میں تھے، ریاست مدینہ میں تھے. وہ حاکم آج جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ذرا راہ میں فرما دے کہ یہ معاملہ کیوں اس پر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی. ٹھیک ہے بالکل. نیکسٹ دی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت اللہ ٹھیک ہے؟ کا شکر. کون صاحب؟ احسن بیگ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی فیصل فرمائیں. سر میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، شاہ صاحب سے آپ آئے تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بڑی مہربانی. آپ نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. سر میں نے یہ آواز دی تھی تو آپ نے نعرہ لگایا. اچھا لگایا تھا، اس دفعہ میں نے یہ آواز دی تھی. اچھا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. جی سر میں آپ کی کیبنٹ سے پیار کرتا ہوں. بڑی مہربانی. بڑی کرنا. سوال فرمائیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے دین کے بارے میں غلط بات کر لیتے ہیں، پہلے غلط باتیں کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی. ہاں میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. حسن ایک بات یاد رکھو، یہ جو بعض مولوی حضرات لفافہ لے کے اور بعد میں اپنے فتوے چینج کرتے ہیں، ایک بات سن لو. میں نے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فل بینچ میں کیس کیا، ہائی کورٹ کے فل بینچ میں کیس کیا، ہائی کورٹ کے سنگل بینچوں میں، یہ ساری زندگی لڑتے ہو گئی. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے، اس کی معافی نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی مفتی دے سکتا ہے، نہ کوئی عدالت دے سکتی ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کسی کو معاف کریں، امت ساری مل کے بھی معاف نہیں کر سکتی. اگر کسی نے گستاخی کر دی ہے، وہ گستاخ رسول ہے اور اس کو وہ سزا جو ہے امپلیمنٹ اس پہ ہوگی گستاخ رسول کی. عدالت میں جائے گا، سزائے موت ہوگی. اور اگر باہر پھر رہا ہے تو مردود ہے، اسلام کے دائرہ سے خارج ہے. جتنے مرضی لفافے دے لے، کسی بڑے بڑے کوئی مجاہدوں کے بڑے کو دے لے، کسی مفتی کو دے لے، عالم کو، پیر کو دے لے، کوئی معافی نہیں. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں. جی اب جی سوال آ گیا پہلا. وہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مسلک میں داخل ہو جاؤ. صاحب ادخلوا فی السلم. اسلام تو اسی بات کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و صحابی. دین اس کا نام ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ دیکھ لیں عبادات کے اندر بھی دیکھ لیں، نماز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. حضور کی اداؤں کا نام تو دین ہے. تو یہی پہچان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں داخل ہونا. ٹھیک، مسالک کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک، مسلک کی نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے. اگلا جی سوال، سوسائٹی ہماری جو ہے جی، اس میں غریب لوگ تو واقعی بات تو صحیح ہے، درمیانہ طبقہ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ تو دین پہ عمل بھی کرتی ہے، یقین بھی رکھتی ہے. جب آدمی ایک خاص سطح سے اوپر چلا جاتا ہے، میں نے وہ دیندار گھرانے دیکھے ہیں پروفیسر صاحب جو بہت دیندار تھے، جب اقتدار ملا تو دین سے فارغ ہو گئے. پہلے کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیدہ عائشہ آئیڈیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، پھر قاضی شرمین چلائے ہماری آئیڈیل ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور حکمران جب بن جاتے ہیں عالم اسلام میں، پھر ان کو اسلام یاد نہیں رہتا. بلکہ بعض دیندار لوگ بھی جب ان کے پاس لینڈ کروزر اور ایک خاص سطح پہ جاتے ہیں وہ دین سے فارغ ہو جاتے ہیں. حضور سلطان العارفین نے اسی طرح متوجہ کیا تھا کہ تیرے چٹے کپڑے کس کم آون جے اندروں ہوویں کالا ہو، باروں چاڑو کسے نہیں کم دا جے اندر لگ جائی جالا ہو. یہ جو حب مال کا جالا ہے، یہ انسان کو اس کی اپنی اصل جگہ سے گرا دیتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جس حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی اقوام طاغوت اور باطل کی تم پہ یوں چڑھ دوڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر جو ہیں وہ بالکل حملہ آور ہو جاتے ہیں، بھوکوں کی طرح. بالکل صحیح. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی آقا اس وقت تو ہم پھر بہت تھوڑے ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد میں تو اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے. انہوں نے اس کی حضور پھر وہ کیسے ہم پہ چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں وہ جو کھا پی جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ریزن یہ ہوگی کہ دو چیزیں بنیں گی.
ایک تو اللہ ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا کہ تم نے اسلام کو چونکہ کمپلیٹ اختیار نہیں کیا اور اسلام کے ساتھ اپنا رویہ منافقانہ رکھا ہے، تو تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے اللہ نکال دے گا، اور دوسرا تمہارے دلوں کے اندر اللہ وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، اور موت کے بعد کی زندگی اور قبر میں حضور کے جلوے اور حضور کی شفاعت اور لواء الحمد، یہ ساری چیزیں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو حب مال ہے، حب دنیا ہے، یہ ان چیزوں کو انسان کو ان سے غافل یہ کر تو دیتا ہے۔ پھر آج کے ٹاپک سے جڑ گئی، وہ جو پہلی آیات میں ہے کہ جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتے ہیں، اقتدار میں آ کے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ یفسد فی الارض و یہلک الحرث والنسل، کہ وہ یعنی زمین میں فساد یوں پھیلاتے ہیں کہ وہ وہاں پر تو سمبولیکلی استعمال ہوا ہے کھیتیاں، کہ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نسلیں اجاڑتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ قوم کے وسائل کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، بلکہ وہ اسی کے ساتھ ہے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہم نے طرز عمل یہ اپنا لیا۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ اس میں تو ہم نہیں جیت سکتے جی، مجھے تو ایک ہی آتا تھا جی۔ بسم اللہ۔ میں یہاں پر غازی صاحب آپ کی اجازت سے، آپ تو میرے سپر سٹار ہیں جی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بات رکھنا چاہوں گا۔ یہ موجودہ سائپرس جس کو ہم قبرص کہتے ہیں، جب یہ فتح ہوا تو میرا پیر خانہ ہے جی، مسلم قبرص میرا پیر خانہ، الحمدللہ، حضرت شیخ محمد ناظم۔ دیکھیے وہاں پہ یہ کتنی بڑی کہانی رقم ہوئی جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ جب یہ فتح ہوا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحین میں شامل تھے، اور آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ یا ابو درداء ما یبکیک، اے ابو درداء یہ کوئی رونے کا دن ہے؟ عز اللہ الاسلام واہلہ اليوم، آج تو اللہ نے اسلام کو اور اہل اسلام کو اتنی بڑی عزت عطا کی ہے اور آپ بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے جو جواب دیا نا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا بینما ہی قوم قاہرۃ ظاہرۃ لہم الملک، انہوں نے کہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہاں جو قوم بستی تھی، عیسائی تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، یہ غالب تھے، بادشاہت ان کے گھر کی لونڈی تھی، لیکن آج ذلیل و رسوا کیوں ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے منہ پھیر لیا۔ ان کا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کہیں ہمارے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اسلام سے منہ نہ پھیر لیں اور یہ ذلت ان کا مقدر نہ بچے، ان کا مقدر نہ بچے۔ آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے مسجد نبوی کی تعمیر کس بادشاہ یہ وقت کے دور حکومت میں مکمل ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت خواجہ محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمہ اللہ کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، افتخار حسین میاں والی، محبوب احمد لیا، بشیر احمد فاروقی اسلام آباد، عرفان احمد تلہ گنگ، محمد حسنین فیصل آباد، احمد ضیاء جوہر آباد، محمد سہیل سعیدی ملتان، محمد نذیر گل لاہور، حاجی محمد نواز قصور، محمد اعظم شیخوپورہ، محمد ذیشان فتح جنگ، ام حبیبہ صاحبہ لاہور۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی ابھی ہے جی ٹائم ڈسکشن کا؟ اچھا جی صاحبزادہ صاحب، ہمارا المیہ یہ ہے کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف مسجد تک محدود ہے۔ اچھا نہیں، یہ ذرا بتائیں نا، ہم نے اسلام کو یہ بھی تو سمجھا کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر رہے تو اسلام مکمل ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ایک حصہ ہے، اسلام کے شعبے جو ہیں اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات ہیں جن کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اس میں معاشرت کے مسائل ہیں اور اس میں اخلاق ہیں۔ اب ایک حصہ جو ہے اس کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں تو اور ہمارا انداز ہوتا ہے، جب بازار میں جائیں تو ہم 2 نمبری مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دین تو اس بات کا نام ہے کہ اس میں مسجد میں بھی وہی
گھر ہو مسجد ہو، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری جو آپ تہذیب ہے۔ تبلیغ پہ جا کے کر رہے ہیں وہی آپ اپنی دکان پہ بھی کر رہے المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر شہر آباد ہیں، لیکن اس کی شاہراہوں پر دستور اسلام کا دستور اور آئین جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ملک جو ہے وہ تو اسلام کے نام پر حاصل ہو، لیکن اسلام کے جو قانون ہے، اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کی بنیادوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اقدار جو ہیں ان کو سرد خانوں کے اندر مکفل کر کے رکھ دیا گیا۔ دین تو اس بات کا نام تھا، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، کہلانے کی مستحق نہیں، جب تک کہ تم میری اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دو، جو کچھ میری تعلیمات کے تابع نہ کر دو۔ واہ واہ واہ، حضور نے فرمایا جب تک واقعی جی صاحب صاحب مجھے یاد آیا آپ کی اس بات سے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام ہے، ناپسند ہے، انہوں نے پھینک دی، صحابہ نے کہا اٹھا لو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کو بیچ کے کہیں صدقہ خیر، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے ناپسند فرمائی یہ سونے کی انگوٹھی میرے لیے یہ بالکل ایک مٹی سے بھی بدتر ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک مکان ہے نیا نیا بنا ہے، تو آپ نے ناگواری کے آثار کچھ چہرے پر آئے۔ اگلے دن وہ صحابی ملنے کے لیے آئے تھے، حضور نے تھوڑا سا ان کو ملاقات میں بس حال احوال نہ پوچھا، اس نے علیحدگی میں پوچھا صحابہ سے کہ کیا آج حضور، انہوں نے کہا کل تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، ڈبل سٹوری بنائی، اب اس نے وضاحت نہیں کی، جا کے پہلے اس کو جا کے گرا دیا، اس نے کہا جس مکان میں میرے آقا پسند نہیں ہے اس میں زندگی گزاروں، فوراً جا کے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل کہ وہ اپنی ہر بات کو حضور علیہ السلام کے تابع۔ اچھا جی، میں اگر یہ کہوں کہ اسلام اس شے کا نام ہے کہ جس شے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں، جس شخصیت کو، جس جگہ کو، جس عمل کو، جس خوراک کو پسند کریں اس کو اپنی خوراک بنا لو، اور جس کو ناپسند کریں اس کو اپنی ناپسند بنا لو، تو یہ پورا اسلام ہے۔ دیکھو یہ دین تو نام ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا جب نام دین ہے، کیوں جی صاحب صاحب؟ اس میں 100% ایسے ہی ہے، بلکہ اسی لیے ہم مدینہ سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نسبت نبوی۔ ایک فکرہ جی غیر صاحب، میں یہاں پہ ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے وہ جو قسم اٹھا کے بات کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل، اپنی نظر، اپنی ہر شے کا حاکم مان لینا، حضور کو اپنا حاکم مان لینا۔ اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، جو آپ نے شروع میں بات کی ہے، تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے، یہ سارے یہ مسلسل آواز آ رہی ہے، یہ ہے۔ بلکہ میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، جو اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا صراط مستقیم حضور کی ذات ہے۔ واہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ہر مرض کے لیے آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، جو بھی مرض ہو آب زمزم کے پینے سے اس مرض سے شفا مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کا آپ پڑھیں، اس میں آپ کو جلدی شفا ہوگی، اس میں زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں محنت و مشقت سے سرداری اور قیادت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو لوگ دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جو دین اسلام سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے اور کوئی دیانتدار حکمران عطا فرمائے، محب وطن حکمران ہو، جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہو، جو بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اچھے دن نظر آ رہے ہیں۔ ابابیل جو تھے انہوں نے فی الحال کینکریں اپنی، میں نے دیکھا چونچوں سے وہ چھوڑ دی ہوئی ہیں، خالی چونچ سے وہ گارڈ ہے، وہ دیکھ رہی ہیں سارا کچھ منظر جو ہے ابابیل دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر فی السلم کافہ ہو جائیں گے تو پھر تو معاملات ٹھیک رہیں گے، اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی
جو اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا، خود اپنی ذات کو اپنی قوم کو دیتا ہے، اس لیے خبردار رہنا چاہیے۔ وقت ہو گیا نعرے کا، اور اس کے بعد پھر محمد زاہد مقصود قریشی صاحب سے آج ہم قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام سنیں گے۔ تیار ہو جائیں میرے تینوں مہمان بھی، میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار غیرت مند اس قوم کے فرزند نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی زاہد صاحب۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے، جو دور ہے قرآن سے صاحب قرآن سے، جو دور ہے قرآن سے صاحب قرآن سے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے، قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے، قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے، تاثیر کی ایک جھلکی دنیا کو دکھا دیں گے، اور سیکھیں گے سکھائیں گے، یہ عزم مصمم ہے، سیکھیں گے سکھائیں گے، یہ عزم مصمم ہے، قرآن کی خدمت میں یہ زیست بتا دیں گے، ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا